سوال کر کے چابی علم کی کہا گیا اسے، سوال کر کے چابی علم کی کہا گیا اسے، کہا گیا سوال کر، سوال آدھا علم ہے، کہا گیا سوال کر، سوال آدھا علم ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ عز وجل، ہم اصول فقہ کی ابتدائی کتاب منہاج اصول الفقہ پڑھ رہے ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ عز وجل منہاج اصول الفقہ سے لفظ کی پہلی تقسیم یعنی خاص و عام، مشترک و مؤول کے تعلق سے پڑھیں گے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ لفظ کی کئی اعتبار سے تقسیم کی جاتی ہے۔ لفظ کو ایک معنی معین کے لیے وضع کیا گیا ہے یا مختلف معانی کے لیے وضع کیا گیا ہے۔ اس اعتبار سے لفظ کی چار قسمیں ہیں، یعنی لفظ کو کس معنی کے لیے وضع کیا گیا ہے، اس اعتبار سے لفظ کی چار قسمیں ہیں: خاص، عام، مشترک، مؤول۔ آج ہم انشاءاللہ عز و جل ان کی تعریف پڑھیں گے۔ دیکھیے، سبق نمبر 9، پہلی چار اقسام کی تعریفات۔ سب سے پہلے خاص کی تعریف بیان کر رہے ہیں۔ خاص کسے کہتے ہیں؟ خاص سے مراد کیا ہے؟ دیکھیے، خاص کی تعریف: لفظ اضیٰ لمعنی معلوم علی سبیل الانفراد۔ اس عبارت کو یاد کر لیجئے، لفظ اضیٰ لمعنی معلوم علی سبیل الانفراد، یعنی جس لفظ کی وضع معین چیز کے لیے ہو، جس لفظ کی وضع معین چیز کے لیے ہو اس لفظ کو خاص کہتے۔ جیسے مثلا نبی، قرآن اور علم، کیونکہ ان الفاظ کی وضع خاص معنی کے لیے ہے، معین معنی کے لیے ہے، اس لیے یہ الفاظ جو ہیں خاص ہیں۔ لفظ نبی کو ایک خاص معنی کے لیے، ایک معین معنی کے لیے وضع کیا گیا۔ اسی طرح لفظ قرآن کو ایک معین معنی کے لیے وضع کیا گیا ہے۔ اسی طرح لفظ علم کو بھی ایک معین معنی کے لیے وضع کیا گیا ہے۔ تو یہ سب کیا ہیں؟ خاص ہیں۔ یہ جو عبارت ہے اس کا ترجمہ یوں ہوگا: خاص ایک ایسا لفظ ہے جسے انفرادی طور پر معلوم معنی کے لیے وضع کیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، لفظ اضیٰ لمعنی معلوم علی سبیل الانفراد، یعنی خاص ایک ایسا لفظ ہے جسے انفرادی طور پر معلوم معنی کے لیے وضع کیا گیا ہے۔ خاص کی تین قسمیں ہیں: خاص الجنس، خاص النوع، خاص الفرد۔ انشاءاللہ عز و جل اس کے تعلق سے آپ آگے پڑھیں گے۔ اب خاص کے بعد عام کی تعریف بیان کر رہے ہیں۔ عام کی تعریف: عام کسے کہتے؟ عام سے مراد کیا ہے؟ اللفظ الذی یشمل جمیع ما یصح له بوضع واحد من غیر حصر، یعنی جس لفظ کی وضع افراد غیر محصور کے مجموعے کے لیے ہو، جس لفظ کو افراد غیر محصور کے مجموعے کے لیے وضع کیا گیا ہو اسے عام کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس عبارت کو بھی اچھی طرح یاد کر لیں: اللفظ الذی یشمل جمیع ما یصح له بوضع واحد من غیر حصر، یعنی عام وہ لفظ ہے جو ان تمام کو شامل ہو جو اس کے لیے درست ہو، ایک ہی وضع کے ساتھ بغیر حصر کے۔ یہ اس عبارت کا ترجمہ ہے۔ اب عام کی مثال دے کر کے وضاحت کر رہے ہیں۔ دیکھیے، لفظ رجالن ہے، کیونکہ لفظ رجالن بہت سارے غیر محصور افراد کے لیے وضع کیا گیا ہے۔ رجال بولتے ہیں تو بہت سارے لوگ سمجھ میں آتے ہیں، ٹھیک ہے، اور لفظ رجالن کو بہت سارے افراد یعنی غیر محصور افراد کے لیے، بہت سارے غیر محصور افراد کے لیے وضع کیا گیا ہے، اس لیے لفظ رجالن عام ہے۔ اس طرح مسلمون اور کافرون، کیونکہ مسلمون اور کافرون بہت سارے غیر محصور افراد کے لیے وضع کیے گئے ہیں، اس لیے یہ بھی عام ہیں۔ عام کی دو قسمیں ہے: عام خص عنہ البعض، عام لم يخص عنہ الشیء۔ اس کے تعلق سے انشاءاللہ بعد میں پڑھیں گے۔ مشترک کی تعریف: مشترک کسے کہتے ہیں؟ دیکھیے، مشترک کی تعریف: اللفظ المستعمل فی معنیین او اکثر باوضاع متعددۃ،
جس لفظ کی وضع دو یا اس سے زائد معنی کے لیے الگ الگ ہو، جس لفظ کو دو معنی کے لیے یا دو سے زائد معنی کے لیے الگ الگ وضع کیا گیا ہو، اس لفظ کو مشترک کہتے ہیں۔ عام اور مشترک میں ایک فرق یہ بھی ہے کہ عام جو ہے یہ ایک ہی وضع میں مختلف معنی کے لیے وضع کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، ایک ہی وضع میں مختلف معنی کے لیے وضع کیا جاتا ہے، جبکہ مشترک ایک وضع میں نہیں بلکہ مختلف معنی کے لیے وضع تو کیا جاتا ہے لیکن الگ الگ وضع میں، متعدد وضع میں۔ مثلا عین کی وضع سورج اور چشمے کے لیے الگ الگ ہے، یعنی لفظ عین کو سورج کے لیے الگ وضع کیا گیا ہے اور چشمے کے لیے الگ وضع کیا گیا ہے۔ لفظ عین اگرچہ سورج اور چشمے دونوں پر دلالت کرتا ہے لیکن دونوں کے لیے وضع جو ہے الگ الگ ہے۔ لفظ سورج کے لیے اس کی وضع الگ ہے اور لفظ چشمہ کے لیے اس کی وضع الگ ہے۔ دوسری مثال جاریہ کی ہے۔ جاریہ کی وضع لونڈی اور کشتی کے لیے ہے۔ لفظ جاریہ جو ہے اس کا معنی لونڈی بھی ہے اور کشتی بھی ہے، ٹھیک ہے، تو لفظ جاریہ کو دونوں معنی کے لیے الگ الگ وضع کیا گیا ہے، اس لیے یہ مشترک ہے، ٹھیک ہے۔ اس عبارت کو یاد کر لیں، اللفظ المستعمل فی معنیین او اکثر باوضاع متعددۃ، یعنی مشترک وہ لفظ ہے جو دو یا دو سے زائد معنی میں متعدد اوضاع کے ساتھ، یعنی متعدد وضعوں کے ساتھ مستعمل ہو، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیے مؤول کی تعریف۔ مؤول کی تعریف ما ترجح من المشترک بعض معنیہ بغالب الرأی والاجتہاد، یعنی جس لفظ مشترک کے ایک معنی کو دلیل کی بنا پر معین کر لیا جائے، دلیل کی بنا پر مشترک کے جس ایک معنی کو معین کر لیا جائے وہ معنی جو ہے مؤول کہلاتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی ایک لفظ ہے جو کئی معنی کے لیے متعدد وضعوں کے ساتھ وضع کیا گیا ہے۔ مثال کے طور پر لفظ عین ہے، لفظ عین سورج اور چشمہ دونوں کے لیے وضع کیا گیا ہے الگ الگ وضع کے ساتھ، تو اگر غالب رائے کے ذریعے، یعنی غالب رائے یا اجتہاد کے ذریعے سے ان دونوں میں سے کسی ایک معنی کو ہم متعین کر لیں، کسی ایک معنی کو غالب رائے کی وجہ سے ترجیح حاصل ہو جائے تو وہ معنی جو ہے مؤول کہلائے گا۔ مثلا فیہا عین جاریہ، تو یہاں عین کا معنی چشمہ ہے، یہ جو لفظ ہے فیہا عین جاریہ غالباً قرآن پاک کی آیت کا جز ہے، فیہا عین جاریہ یعنی اس میں جاری نہریں ہیں، جاری چشمہ ہے، ٹھیک ہے، تو عین کا معنی چشمہ بھی ہے اور کشتی بھی ہے، چشمہ بھی ہے سورج بھی ہے، عین سورج اور چشمہ دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ عین سے مراد چشمہ ہی ہے، سورج نہیں ہے، کیوں؟ کیونکہ دلیل کے ذریعے سے معلوم ہو گیا فیہا عین جاریہ، یعنی اس میں جاری چشمہ ہے، جاری ہونے والا چشمہ ہے، بہنے والا چشمہ ہے، ظاہر سی بات ہے سورج تو نہیں بہتا نا، تو غالب رائے کے ذریعے سے، ٹھیک ہے، یعنی اجتہاد کے ذریعے سے آگے پیچھے جو قرائن ہے اس سے معلوم ہوا کہ یہاں عین سے مراد چشمہ ہے، تو جب عین کا ایک معنی متعین ہو گیا تو یہ کیا ہے؟ مؤول ہے۔ اللہ و رسولہ اعلم، امید ہے کہ آپ کو پوری بات سمجھ میں آئی ہوگی۔ اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئے یا درسیات کے متعلق کوئی سوال کرنا چاہتے ہوں تو کمنٹ باکس میں سوال کریں یا فیضان درس نظامی واٹس ایپ یا ٹیلی گرام گروپ میں ایڈ ہو کر اس میں سوال کریں، انشاءاللہ عز و جل ممکنہ صورت میں جواب دیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعا کی درخواست۔